بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین اپنے بندوں کی فریادوں کو سننے والے ہیں اور وہ ہر وقت سننے والے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت کریمہ 186 میں فرمایا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، فریادی کی فریاد کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے پکارتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی رحمت سے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جہاں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی رحمت کہ ان اوقات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دے رکھی ہے۔ یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ توجہ فرمائیے کہ جو پرچہ ہے وہ تو ہے دعا کی قبولیت کا، اس پرچے کو آؤٹ بھی کر دیا کہ یہ سوالات ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ تو کتنے بد نصیب ہیں وہ بچے، وہ طلباء جو پرچے کے آؤٹ ہونے کے بعد پھر فیل ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ پرچے کے پہلے مکمل طور پر جاننے کے بعد پھر فیل ہو جائے تو گھر میں اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ میں اب کیا ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا جو پرچہ ہے وہ شریعت میں آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور جو پرچہ آؤٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ انتظامیہ کے لوگ کوشش کر کے پرچے کو تبدیل کر کے کوئی نئی صورت نکال لیں، اور وہاں جو خبر دی گئی ہے کائنات کی ہر چیز بدل جائے، اس خبر کا رائی برابر بدل نہیں سکتا۔ دانش میاں اتنا آسان پرچہ، پھر میں آپ اگر ناکام ہو جائیں تو ہماری عقل کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس کہ بہت سے کہنے والے اور سننے والے ان کی عقلیں ماتم ہی کے قابل۔ آج کے سبق میں صرف 3 اوقات جن میں دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے، حتمی اور یقینی طور پر بتلایا گیا ہے، وہ میرے ساتھ میں اور آپ سب سنیں، ان سے فائدہ اٹھیں۔ اور میں کہوں گا اپنے حوالے سے، اور شاید آپ بھی ایسے ہی ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے، ہم اس وادی سے بے وقوفی حماقت والی وادی سے نکل کر عقل والی وادی پہ آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت کہنے اور سننے والے وہ بے وقوفوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دعا کے پرچے میں کامیاب، اللہ مجھے آپ کو کامیاب کر دے۔ آئیے پہلا وقت دیکھیے، امام ابو داؤد نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤذنین یفضلوننا، ڈاکٹر صاحب کرسی لے لو، ان المؤذنین یفضلوننا، بے شک اذان دینے والے ہم سے فضیلت لے جاتے ہیں۔
ان کا شکوہ نہیں، قابل رشک ہونے کے اعتبار سے ان کا تذکر کہ اذان تو اب ایک بندے نے دینی ہے، تو باقی بندے وڑائی کریں گا، وڑائی تو کرنی نہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ وہ بے شک ہم سے فضیلت لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات بتلائی، اور وہ سب کے لیے۔ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا قل کما یقولون، جو وہ کہتے ہیں تو بھی کہہ، یعنی جب وہ اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں تو بھی کہہ، آخری اذان تک۔ اور جس طرح کے دیگر احادیث میں تفصیل ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اذان کے بعد درود شریف اور جو دعا ہے مستور، یہ دیگر روایات میں۔ اس حدیث میں فَإِذَا انْتَهَيْتَ، توجہ فرمائیے، یا اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہماری اولادوں قوموں کو ہدایت دے دے۔ یہ پرچہ جس کا سوال واضح ہے، یا اللہ اس میں آج کے بعد ناکامی نہ ہو، جو ہو چکی وہ معاف کر دے۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ، تو جب فارغ ہو جائے، یعنی اذان کا جواب دینے سے اور دیگر روایات کے مطابق، اس کے بعد درود شریف پڑھنے اور اذان کی اختتام کی دعا پڑھنے کو، تو پھر کیا کر؟ فصل، پھر مانگ، تو کیا ہوگا؟ تعطا، دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو مانگے گا۔ ابھی اذان جس نے سنی ان میں سے کتنوں نے دعا کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ کتنے ہم میں سے اذان کے وقت اذان کا جواب دیتے ہیں؟ کتنی زیادہ نقصان اور خسارے والی بات ہے جو روز کر رہے ہیں، اور کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کتنی دفعہ پڑھیں؟ رفیق صاحب سارا دن یہی پڑھتے ہیں، جتنا نقصان کر رہے ہیں۔ فون آ رہا ہے، تیرا فون کیا آ رہا ہے؟ اس میں جنت کی بشارت آ رہی ہے، فلسطین کی فتح کی خبر آ رہی ہے، کیا آ رہا ہے فون؟ یاوا گوئی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ، اور دین کا دنیا کا فائدہ ہو بھی، یہ جو فائدہ ہے۔ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ سن لیجئے، نمبر 1 اذان کا جواب دے۔ نمبر 2 دیگر روایات میں جو ثابت ہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ نمبر 3 سل تؤتا، مانگیں دیے جائیں گے۔ میری آپ کی کوئی حاجت ہے کہ نہیں؟ جس کی نہیں ہاتھ کھڑا کرے۔ بٹ صاحب جی ہیں کہ نہیں؟ ختم ہی نہیں ہوتی۔ پریشانیاں ہے کہ نہیں؟ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دعا کرو، دعا کرو، تجھے کیا ہے؟ تو نہیں کر سکتا؟ تو بھی کر، لوگوں کو بھی کہہ، لیکن اپنے لیے تو کیا ہے؟ دعا کرو۔ تو اپنے لیے دروازے بند کر چکا ہے، یہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ خود بھی کر اور دوسروں سے درخواست بھی کر۔ یہ پہلا وقت۔ دوسرا وقت، لا الہ، کوئی ہمارا نقصان تھوڑا ہے۔ دوسرا وقت، توجہ فرمائیے، سب سے پہلے بات فضل الہی کے لیے، پھر سب کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی نشان نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کوئی کسی کے لیے کروں کسی کے لیے، سب کے لیے کر رہا۔ دوسرا وقت، امام احمد نے رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ جی بہت توجہ کرو بیٹا، ساری زندگی کا سودا ہے، ساری زندگی کا سودا ہے۔ میں آپ، اور اس میں کوئی اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے کیا کیا فکر کرتے ہیں،
ڈگریاں لے کے دیتے ہیں، مکانات، جو کسی کا بس چلتا ہے کرتا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی ورک شاپ بنا دیتا ہے، کوئی ہنر سکھا دیتا ہے، کیوں چل صاحب، کوئی آڑت کی دکان بنا دیتا ہے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، دیں، اچھی بات ہے، لیکن ان سب سے قیمتی یہ جو کامیابی کے نسخے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، یہ دے کے جائیں، ان پہ چلا کے جائیں۔ سنیے کیا ہے، امام احمد نے رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ ہم میں سے کتنے کرتے ہیں؟ جو چوتھی رکعت میں آ کے ملتا ہے، اس نے موبائل پہ بات دعا کی اللہ سے، اللہ کو موبائل فون کر رہا تھا، جو کھیل رہا تھا اس نے کھیل میں اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا تماشا ہم نے بنا رکھا۔ دیکھتے ہیں یہ نمازیوں کا حال ہے، 12:30 ہوئے، 12:30 چلیں گے، آخر کر مل ہی جائے گی۔ کچھ چھوٹا خسارہ ہے جو میں آپ کر رہے ہیں۔ اقامت ہوتی ہے، یہ بات ان کی ہے جو نماز والے ہیں، جو نہیں نماز والے ان کا قصہ ہم نہیں کرتے اس وقت۔ کتنے ہوتے ہیں ہم میں سے اذان اور اقامت کے درمیان خوش نصیب ہیں جو ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہماری اولادوں کو بھی کر دے۔ اب یہ جو خسارہ ہے چھوٹا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ جن کے خیال میں یہ خبر سچی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو اس خبر کو اپنی زندگی میں لانے والے کتنے ہیں؟ 2-4، اللہ کرے سارے بن جائیں، میں بھی بن جاؤں۔ مزید سنیے اسی کے بارے میں، حدیث شریف میں ثابت شدہ حدیث ہے، جب کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا آیا ظہر کے لیے، سنتیں پڑھی، بیٹھ کیا نماز کے انتظار۔ اور ایک بات سن لیجیے، دیکھا جاتا ہے جب تک امام کھڑا نہ ہو کسی مقتدی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ ممنوع ہے، اور اس میں گویا کہ بیزاری کا اظہار ہے یا احتجاج کر رہا ہے۔ یہاں کوئی احتجاج کرنے کے لیے تو نہیں ہے، بیٹھا رہے، اور بیٹھا بیکار تو نہیں، حاصل کر رہا ہے، جب تک امام نہ اٹھے نہیں اٹھنا۔ خیر، حدیث شریف میں ہے جب کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر دے۔ اب جب توجہ فرمائیے، نیچے سے جو وہ مانگے اس کے بارے میں کیا ہے؟ رد نہیں ہونا، اور اوپر سے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اس پر رحم کر، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اور یہ وقت پانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ تہجد کے لیے اٹھنا محنت کا کام ہے، جہاد کے لیے جانا بہت بڑی محنت کا کام ہے، لاکھوں خرچ کرنا مشکل ہے۔ اللہ جن کے لیے آسان کرے ان کی آسان ہے، لیکن یہ کام ہے مشکل، اور کرنے والے کتنے ہیں؟ یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت۔ تیسرا، اور آج کے سبق کا، یا 2 ہی رہنے دیں، پورا تو نہیں ہوگا لیکن تیسرا بیان کر دیں۔ تیسرا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام داؤد اور امام نسائی نے، تینوں ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيها الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں. لا الہ الا اللہ. اب جب بندہ سب سے زیادہ قریب ہو، پیچھڑنا دونوں ذرا میں سجدہ کر. اب جب سجدے میں گیا تو رب کے کتنا قریب ہے؟ بولو. اب جب بندہ اپنے محبوب کے جو سب سے زیادہ محبوب بڑے ہیں ان کے قریب جائے فوراً بھاگے گا یا ٹھہرے گا؟ ہمیں ایسے ہے پتہ ہی نہیں ہمیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ جب میں سجدے میں ہوں تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو میرا رب گواہ ہے. اپنے آپ سے پوچھئے اپنے محبوب سے دور ہونے کو دل چاہے گا؟ اور محبوب کون؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے اللہ سے انتہائی شدید محبت کرتے. اگر میری محبت اور آپ کی اللہ سے ہو اور صحیح معنوں میں ہو تو جب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو تو سر اٹھانے کو جی چاہے گا. تو ابھی میں آپ امتحان لے لیں اپنا. ابھی ہم جو سنتیں جو پڑھ چکے نماز کی پہلے، ہم اپنے رب کے قریب ہونے کو پسند کرتے رہے یا ایسے جیسے نیچے کو کانٹے ہیں یا کیڑے ہیں کھا نہ جائیں مجھے. ہم اپنے بارے میں کیا فیصلہ کروا رہے ہیں؟ فراڈ ہی ایسا رہا، فراڈ ہی ایسا رہا. نہ ایسے نہ کریں. مسجد سے اچھے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں. اب اس کے ساتھ سنیے اور کیا ہے. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاء. اس سجدے میں زیادہ دعا کرو. جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جگہ میں ہو تو کیا کرو؟ مانگو. کتنا مانگو؟ بہت مانگو. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ میں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس بات کے لائق ہے کہ وہ دعا قبول کی جائے. کیا مانگے؟ احادیث شریفہ میں جو دعائیں ہیں وہ مانگے. عربی میں اپنی حاجات مانگے، اردو پنجابی پشتو میں نہیں. اور بعض علماء کے نزدیک آیات میں جو دعائیں ہیں وہ بھی مانگ سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ علماء کا خیال ہے. دوسرے علماء کا خیال ہے کہ آیات میں جو دعائیں ہیں وہ نہ مانگے. دونوں آراء ہیں میں نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ سجدے میں احادیث کی دعائیں یا عربی میں مانگے اور آیات کی دعائیں تشہد میں مانگے. تو بہرکیف تیسری جگہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اس وقت ہماری گفتگو میں وہ کون سی ہے؟ سجدہ. 3 گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی خود شریعت میں موجود ہیں. 3 اوقات ہم نے اللہ کی توفیق سے عرض کیے. نمبر 1 اذان کے بعد، اس سے پہلے اذان سنی جائے، اور دیگر روایات کے مطابق اذان کے بعد درود شریف اور دعا اذان کے بعد کی، پھر اس کے بعد جو مانگے گا وہ ملے گا. نمبر 2 اذان اور اقامت کے درمیان، اور نمبر 3 سجدے میں دعا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے اور آپ سب کو ان تینوں اوقات میں اور دیگر ان اوقات میں جن میں وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور عام زندگی میں بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری فریادوں کو قبول فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے. ہمارے تو مشکل کشا دستگیر حاجت روا صرف اور صرف وہی ہیں.
اور اللہ ہمیں ناکام نہ مراد خائب و خاسر نہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔